بہت بڑے صوفی بزرگ ہے امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام ابو القاسم کون ہے؟ ان کی عظمت پہلے سن لو۔ تصوف پر ان کا رسالہ ہے، رسالہ کشیریہ۔ اب یہ رسالہ کشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بندہ نواز گیسو دراز اس کو پڑھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھتے تھے اس کو طریقت کی منزلیں جاننے کے لیے۔ اور اس رسالے کی شان یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں رسالہ کشیریہ جس گھر میں رکھا جائے اس میں چوری بھی نہیں ہوگی، اس میں آگ بھی نہیں لگے گی۔ یہ ہے رسالہ کشیریہ، بارگاہ رسالت میں مقبول۔ اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو القاسم القشیری۔ اس کی شرح لکھی ہے بندہ نواز گیسو دراز نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی شروحات لکھی ہے۔ امام غزالی جیسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی جیسے لوگ اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ، سرکار غریب نواز جیسے لوگ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ اب اس سے پتا چلا کہ جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کتاب کے مصنف کی اہمیت کتنی ہوگی۔ یہ امام ابو القاسم کشیری ہے۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے۔ یہ امام ابو القاسم کشیری کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے یہ، اور یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف۔ یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف، لیکن کہیں پڑھا نہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کا۔ اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ نے لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو القاسم القشیری الحوازنی، ان کو بچپن میں حصول علم کا بڑا شوق تھا، اتنے علم کا ذوق و شوق تھا کہ آپ نے اپنی امی سے کہا امی جان میں علم سیکھنے کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ علم کی پیاس بجھا سکوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا۔ اور اس کے بعد یہ جیسے ہی گھر سے نکلے تو ماں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، میرے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ رہنا میرے لیے قیامت ہے۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے سبب بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے۔ ایسی حالت میں ایک منزل پر چلے تھے کہ ان کو استنجا کی حاجت ہوئی۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا آگے بڑھیں گے بعد میں استنجا کر کے آتا ہوں۔ استنجا کے لیے گئے، وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ کپڑے خراب ہوئے تو سوچا خراب کپڑے لے کر آگے بڑھنے سے اچھا ہے گھر قریب ہے، چل کر کے پہلے غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں آئے ماں کو روتے ہوئے پایا، اور پھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، میرے بیٹے کو بھیج دے، اس کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، قیامت ہے میرے لیے گھڑی۔ اللہ اکبر، پیچھے سے آ کر کے بات سن لی، اور سننے کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، کہا امی میں آ گیا، امی میں آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ کہا امی میں نے سن لیا ہے۔ تو ماں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا ماں ان پڑھ رہ جاؤں گا لیکن تیری مراد سے نہیں آگے بڑھوں گا۔ ان پڑھ رہنا مجھے گوارا ہے لیکن تیری نافرمانی مجھے گوارا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے جاہل کہے گی لیکن ماں کا غدار تو نہیں کہے گی۔ بس میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، میں ان پڑھ رہوں گا بس۔ ماں نے اللہ اکبر یہ سنا، ماں کی زبان سے نکلا بیٹا میرے قریب رہ کر تجھے خدا ان پڑھ نہ رکھے گا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اتنا بڑا عالم بنائے گا کہ دنیا تیرے علم کا ذکر کرے گی، دنیا تیرے علم کے تذکرے کرے گی۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا کیا قبول ہوئی؟ داتا علی ہجوری نے تذکرہ کیا، محبوب الہی نے تذکرہ کیا، فرید الدین گنج شکر نے تذکرہ کیا، بابا فرید نے تذکرہ کیا، صاحب قوت القلوب نے تذکرہ کیا، امام جلال الدین سیوطی نے تذکرہ کیا، اور صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔